بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ اس وقت تھوڑا سا کرنٹ موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان پہ کئی مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو پکڑ دھکڑ کے لیے بلی جو کا کھیل چل رہا ہے، آنکھ مچولی بھر کے کہلے ہو رہی ہے۔ تو اس میں میری صرف جو آبزرویشن ہے وہ عمل سمیشن یہی ہے کہ یہ جو بھی بڑی طاقتیں کام کر رہی تھیں ان کا یہی نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جایا جائے، اس کے اخلاقیات کو، morality کو، معاشیات کو، مالیات کو، ڈیفنس کو، نیوکلر کیپیبلٹی کو ڈسٹرب کیا جائے۔ ساتھ ساتھ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ چل رہا تھا اس کا تو بیڑا غرق کر دیا، اس کو سٹینڈ سٹل کر دیا ہے۔ 62 بلین کی اس میں انویسٹمنٹ آنی تھی، صرف 26 بلین کی آ سکی۔ لیکن اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ آپ کو عرض کر دوں کہ پچھلے 5-6 سال سے میں نے تو ٹی وی دیکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس پہ اتنی لغویات اور اتنے اسٹرینج قسم کے وہاں پہ بنتے ہیں، اپنا ٹاکرے لگتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتی ہیں، جوتیں ہوتی ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مہذب قوموں کا شعار نہیں ہے۔ ہم نے کوئی اچھا وقت دیکھا ہے، اچھا وقت سے مراد یہ ہے کہ تھے تو مارشل لاء ہی، ایوب خان کے زمانے سے لے کے اب تک مارشل لاء کو آدمی کوئی فیس کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ضابطے تھے، کچھ اصول تھے، کچھ اس کے آبسٹیکلس تھے جس میں ساری طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس وقت چونکہ مائنڈ، منی اور میڈیا یہ زوروں پہ قبضے میں آ گیا ہے، فورن پاورز کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس میں بے شمار ہمارے لوگ جو ہیں ان کے لیے سہولت کار بھی بنے ہوئے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، آپ کے طالب علموں میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، بزنس مینوں میں بھی ہیں، اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کی مالیات کا دیکھیں کیا شروع ہوا ہے، 60 روپے سے ڈالر نکل کے اب 300 تک پہنچ گیا ہے، ایل سی کھل نہیں رہی ہیں، اور اس کے باوجود سڑکوں پہ ایک ازدحام ہے ٹریفک کا، کبھی کبھی ٹریفک وہاں سے بند ہو جاتی ہے، مال روڈ بند ہو گیا، کبھی کوئی اور شرح بند ہو گئی۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو میموری لین لے جانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کے لیے، کہ میاں نواز شریف کے دور میں جو چند ایک ترقیاتی کام ہوئے، 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بن چکے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو انہوں نے بیسک کام بڑے زبردست کیے تھے، جس میں سب سے بڑا پہلا ان کا دور تھا، اس میں انہوں نے فائبر آپٹک کا منصوبہ تھا، جو ٹیلی فون اس وقت میرے خیال میں بہت سستا پن تھا، 10,000 میں صرف ٹیلی فون ہی ملا کرتا تھا۔ وہ فائبر آپٹک سے انہوں نے پورا جال پھیلا دیا پورے ملک کے اندر، اور ہر بندے کو وہ ایک لینڈ لائن جو تھیں وہ میسر آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دوسرے دور میں آئے تو اس میں انہوں نے اپنا ایک منصوبہ شروع کیا جس کو موٹر وے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اپنا ٹریفک جو تھی، یعنی لاہور ٹو پنڈی اسلام آباد، بڑی سوئفٹ ہوگی، اسموتھ ہوگی، ورنہ جی ٹی روڈ جو تھا ایک بالکل شالمی گیٹ یا بھاٹی گیٹ بن جانا تھا، اتنا وہاں پہ ٹریفک جام ہونا تھا۔ اور میرے ایک عزیز وہ فوت ہو گئے ہیں، کرنل شاہ صاحب تھے، وہ ڈیوو کمپنی کے جو تھے جنرل مینیجر تھے فار دا موٹر وے فار سیکٹر اے۔ تو کافی مشہور ہے کہ جی بڑی کمیشنیں کھا کے سارا کچھ کر دیا، لیکن بقول ان کے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے بات کی کہ آپ نے یہ منصوبہ جو ہے جو کیا ہے یہ کاسٹ سے 2% لیس پہ دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یو آر ناٹ اے بزنس مین، آپ ایک ورکر ہیں، آپ کام کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر یہاں پہ مزید ہوٹل کھولنا ہے، ٹرانسپورٹ چلانا ہے، ہسپتال کھولنا ہے، اور کئی قسم کے کاروبار نکلیں گے، اس لیے اس کو میں 2% لیس پہ کر رہا ہوں۔ اس میں بھی کافی لیدے ہوئی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر بی بی کی حکومت آئی بے نظیر کی، اس میں انہوں نے 6 لین کو 4 بنانے کی کوشش کی، پھر کچھ اور انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اور آج اس کی افادیت نظر آ رہی ہے۔ آج بھی موٹر وے کے اوپر بمپر ٹو بمپر ٹریفک جو ہے چل رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرے دور میں آ جائیں تو شہباز شریف صاحب کا ایک پہلا بھی چیف منسٹری کا دور تھا، اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے بھی بے شمار کام کیے، اسپیشلی لاہور کے لیے انہوں نے کافی منصوبے تیار کیے، جس میں
ایک تو یہ تھا کہ جو آپ کے نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ وہ باہر جا کے اچھی طرح سے اپنا روزگار کما سکیں، اور دوسرے انہوں نے سڑکوں کا بھی جال پھیلا دیا، بی روڈ کا بھی جال پھیلا دیا، یعنی مختلف شہروں کو مختلف شہروں سے ملا کے کافی شاہراہیں بھی کھول دی، اور اس سے ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں کافی تبدیلیاں آ گئیں اور روزگار کے مواقع میسر ہوئے۔ پھر انہوں نے ٹرانسپورٹر کو بھی لو کاسٹ پہ قرضے دینے شروع کیے، اور اس میں بھی انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی۔ اس طرح ان کی ایک سکیم تھی المسکن سکیم یا آشیانہ سکیم تھی، اس میں بھی انہوں نے کافی کام کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب میاں صاحب لاسٹ ٹائم آئے اپنی پاور میں، تو انہوں نے سی پیک کا منصوبہ جو تھا، حالانکہ اس پہ کافی پہلے کام ہو چکا تھا اور چین کے ساتھ تعلقات میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی تھی، وہ انہوں نے اس کو عمل میں لاتے ہوئے اس کو آف دی گراؤنڈ کیا، اور ان کے ساتھ کئی ایک پیکٹ کیے چائنا کے ساتھ کہ یہاں پہ ان کی کمپنی بھی آ کے انویسٹ کریں گی۔ $62 بلین کی انویسٹمنٹ تھی، جس میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو 13 سے 17 یا 18 تک ان کا چلا، 17 تک جب ان کو نااہل کیا ہے، اس وقت انہوں نے تیزی سے 26 بلین لگوا دیا تھا، اور کافی کام اس پہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں میٹرو بس سروس شروع کی، جو کہ ایک عوامی سروس تھی، لوگوں کو بہت اس میں بھی فائدہ ہوا۔ پھر اورینج ٹرین لے کے آئے، اور اس پہ میں داد دیتا ہوں یہاں کی کورٹس کی، جنہوں نے ہر موقع پہ ہر لہجے میں ان پروجیکٹ کو سیبوٹاج کیا، مختلف لوگوں کے کہنے پہ۔ کچھ سرخیل تھے، کچھ بڑے یہاں پہ اپنی ورثے کو بچانے کی فکر میں تھے کہ یہاں چبرجی کا مینار بیچ میں آ رہا ہے، یہاں مائی بروپا رہتی تھی اس کی کوئی قبر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہیڈس آف ٹو شہباز شریف صاحب، انہوں نے لگن سے کام کیا اور پھر بھی سارے منصوبوں کو پایہ تلک پہنچایا۔ پھر آ گئے جی ہم 17 میں، جب ان کو ایک فلم سی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر ایک بالکل بے بنیاد فلم سی کیس تھا، اس کے اوپر انہوں نے نااہل کر دیا۔ تو پھر یہ کام دوسرا ایک وزیر اعظم ان کا شاہد خاقان عباسی آ گیا، وہ بھی چلتے رہے بیچارے، لیکن ان کے دوران بھی یہ کافی اسٹرائکنگ طریقے لبیک اور یہ باقی یہ جو ہے القاضی صاحب کی طریقے پی ٹی ٹی یا پی ٹی آئی نہیں، ان کا کچھ اور نام میرے خیال میں پاکستان تحریک سم تھنگ ہے کچھ، وہ آگے انہوں نے کافی یہ دھرنے شرنے شروع کر دیے۔ تو پھر وہاں پہ کوئی ٹیررزم بھی شروع ہو گئی، تو اس کے بعد پھر باقی سارا تو مطلب بالکل عام ایک نالج ہے کہ یہ مطلب ہے ساری اسکیم انہوں نے بنائی تھی اور اس پہ عمل کیا، اور بعد میں پھر اس کو دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیے تھے بینیولنس کے، جو بھی ان کے ذہن میں ہیں۔ صرف ایک اسپتال بنایا، اس کے بعد وہ پھر میرے حال میں کٹے اور انڈے اور مرغیاں پالنے کی فکر میں چلے گئے تھے۔ اب اس وقت ان کے اوپر کئی بے شمار مقدمات ہیں۔ میرے خیال میں وہ سیاست میں بالکل نابلد ہیں، ان کو پتہ نہیں سیاست چیز کیا ہوتی ہے۔ وہ کرکٹ کی گیم میں میرے خیال میں ہاکی انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں۔ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں تو آپ کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلنا پڑتا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ آئین ایک میرے خیال میں پیس آف پیپر یا ان کو پھاڑ کے پھینک دیا ہوا ہے، اور اس کا ساتھ بڑی ہی شدت سے، بڑی شد و مت سے عدلیہ بھی دے رہی ہیں، آرمی بھی دے رہی ہے، کچھ بیوروکریٹس بھی دے رہے ہیں، کچھ لوگ بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ سارا جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور ISPR پہلے انہوں نے کچھ میرے حال میں 30,000 کے قریب لوگ بھرتی کیے تھے، پھر ان کو KPK سے تنخواہیں دے دے کے ابھی بھی ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا اپنا دوسری پارٹی کے پاس، PTI کے پاس۔ اور یہ نہایت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، ملک میں ابتری اور سیاسی عدم استحکام اور لوگوں میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لونز ہمارے فورن جو ہیں وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور IMF جو ہے وہ آپ یہاں پہ وہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے، اور مختلف قسم کی وہ شرائط نازل کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی ٹیررزم کا کہتے ہیں، کبھی بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، کبھی پیٹرول کے ریٹ بڑھاؤ۔ اب اس میں آ کے ساری عوام جو ہے 22 کروڑ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، بے روزگاری آ گئی ہے، کوئی بزنس نہیں چل رہے، بزنس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ LCs وغیرہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اصل میں بیسیکلی یہ سارے ہمارے کزن جو ہیں یہودی، یہ ان کا کیا دھرا اور سارے صورت کاروں کی مدد کی ہے، اور اس وقت انہوں نے منی کنٹرول یعنی سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔
اسٹیٹ بینک ایک سرکولر جاری کرتا ہے، اس کی بیسس کے اوپر کئی کہاں سے کہاں چیزیں چلی جاتی ہیں. ویلسی نہیں کھل رہی، ڈالر ناپید ہے، ڈالر کا ریٹ 60 سے جا کے کہیں 300 پہ چلا گیا ہے، اور باہر سے بھی کچھ پیسہ آنا کچھ بند تو نہیں ہوا لیکن ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی قوتیں ہیں، ان سین قوتیں جس کو آپ سیکرٹ پاورز کہہ دیتے ہیں، انہوں نے ایسا کوئی انتظام کیا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ بھی پاکستان کی کوئی ہیلپ نہ کریں جب تک یہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی شرائط وغیرہ طے نہیں ہو جاتی. تو یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے. یہ میرے خیال میں دوسری پارٹی کو اور ان کے سارے کارکنوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ریاست سے دشمنی نہ کریں، آپس میں جو پارٹی ہیں وہ کریں، جو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر کریں. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کے دور میں نے تو کوئی ایسا نہ منصوبہ دیکھا ہے، نہ ان کو کام دیکھا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو بولنے کی اور اونچی بولنے کی اور گندی غلیظ زبان استعمال کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ یہ ٹویٹر جو ہے پاکستانیوں کے لیے ایک ہیرا منڈی بن گئی ہے، تحریری ہیرا منڈی بن گئی ہے، جہاں پر مرد عورت کے پرائیویٹ پارٹس جو پھیلائے جاتے ہیں بالکل، اور ایک دوسرے کو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، اور جس سے زیادہ جو گندی گالی دے لے گا وہ سب سے بڑا یہاں پہ کارکن لیڈر اور پاپولر ہے. یہ میرے چند خیالات ہیں. میری گزارش باقی لوگوں سے جن سے ہمارا اختلاف ہے، خاص طور پی ٹی آئی سے، وہ اس ٹرینڈ کو چھوڑیں. اگر انہوں نے سیاست ہی کرنی ہو سیاست کے میدان میں آئیں، ورنہ ان کی ہسٹری تو بڑی تابناک ہے. جوش ان کی فیملی جس میں شادی ہوئی ہے جیمز گولڈ فیلڈ کی فیملی میں، وہ 10 بلین ڈالر تو اسرائیل کو دیتے ہیں، وہ ایڈ میں دیتے ہیں. فلسطینی ان کا خون کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ابھی تسلیم کر لیں. بہرکیف یہ دوسری چیزیں، یہ حکومتوں کا کام ہے اس کو بدلنا یا اس کو کسی نہج پہ لے کے آنا. اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کسی موضوع میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.